السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز۔ عام طور پر یہ 3 ہی طریقے کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت والی ہوتی ہے، 3 رکعت والی ہوتی ہے، جیسے مغرب پڑھتے ہیں یا وطر کی نماز پڑھتے ہیں، یا عشاء کی نماز یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور اگر 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، 2 مرتبہ تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بہرحال پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا قاعدہ ہو، التحیات پڑھنا جس کو ہم تشہد کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر التحیات اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو نماز ہم کو لوٹانا پڑے گی، اور اگر بھول میں التحیات چھوٹ جاوے، تشہد پڑھنا ہم بھول جاویں تو اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا التحیات پڑھنے کا مسئلہ، اور الحمدللہ ہم میں سے سب ساتھیوں کو تقریباً التحیات یاد بھی ہوتی ہے، تشہد یاد بھی ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے صحیح التحیات ہم پڑھ کر بھی سنائیں گے، یا اگر ہماری غلطی ہو تو وہ ہم سدھار لیں، اور انشاءاللہ التحیات کا ترجمہ بھی کریں گے۔ ترجمہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ترجمہ ہم کو یاد ہو جائے گا تو نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگے گا، نماز کو ہم سنوار کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر ہم لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں انشاءاللہ۔ التحیات، التحیات، بہت سارے لوگ ہیں نا التحیات بولتے ہیں، التحیات کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ التحیات عربی زبان کا لفظ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں زبر زیر پیش کے بدلنے سے، حروف کے بدلنے سے معنی پورے بدل جاتے ہیں۔ التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں ایک ہی جملے میں 3 مرتبہ عین آیا ہے، نکالیں، کوشش کریں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو ہوئے التحیات۔ اب اس کا مختصر ترجمہ سمجھ لیں۔ التحیات للہ، التحیات، التحیات، اسی طرح الصلوات اور الطیبات، یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ تینوں عربی زبان میں جمع کے صیغے ہیں۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ بہو وچن جس کو ہم کہتے ہیں، پرولر کے صیغے ہوتے ہیں یہ۔ التحیات کا مطلب ہوتا ہے تمام قولی عبادتیں، قولی یعنی ہم زبان سے، اپنی زبان سے جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی ذکر ہو، تلاوت ہو، اچھا بولنا ہو، امر بالمعروف وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم زبان سے عبادتیں کرتے ہیں، قولی عبادتیں، وہ سب آ گئی التحیات میں۔ الصلوات کا مطلب ہوتا ہے بدنی عبادتیں، یعنی ہم اپنے جسم سے جو بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہو گئی ہماری بدنی عبادتیں۔ اور تیسرا ہے الطیبات، طیبات کا مطلب ہوتا ہے مالی عبادتیں۔ مالی مطلب جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، کسی کی مالی طور پر مدد کرتے ہیں، گھر والوں پر مال اپنا خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو یہ ہو گئی طیبات یعنی مالی عبادتیں۔ تو گویا کہہ لو التحیات تمام قولی عبادتیں، الصلوات تمام بدنی عبادتیں، الطیبات تمام مالی عبادتیں، للہ، للہ مطلب اے اللہ یہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی جی، نبی جی آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ پر سلام ہو، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں نازل ہو، السلام علینا ہم پر سلامتی نازل ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ اگر ہمارے سامنے رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا تشہد پڑھنے میں، تحیات پڑھنے میں دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا، نماز ہماری خشوع و خضوع والی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ الم تری، ثنا اور اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی کلپ ہم نے اپلوڈ کی ہیں، ان کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہم دے دیں گے۔ مقصد دوستو بزرگ ہے کہ ہماری نماز کامل بنے، نماز ہماری جاندار بنے، نماز کو ہم سنوار کر پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔